بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو یارک کی تاریخ تقریباً 10,000 قبل مسیح ہے۔ 1100 تک دو اہم ثقافتیں غالب آ چکی تھیں۔ نیو یارک کی دریافت 1524 میں اطالوی جیوانی دا ویرانوزو کی قیادت میں ہوئی، جس کے بعد 1909 میں ڈچوں نے زمین کا پہلا دعویٰ کیا۔ نیو نیدرلینڈ کے حصے کے طور پر کالونی کھال کی تجارت میں اہم تھی اور آخرکار پیٹرون سسٹم کی بدولت زرعی وسائل بھی اس میں آتے گئے۔ 1626 میں ڈچوں نے سوچا کہ انہوں نے مین ہٹن جزیرہ مقامی امریکیوں سے خرید لیا ہے۔ 1664 میں انگلینڈ نے کالونی نیو یارک کا نام ڈیوک آف یارک اور بادشاہ چارلس دوم کے بھائی البانی کے نام پر رکھ دیا۔ نیو یارک شہر نے 18ویں صدی میں 13 کالونیوں میں ایک اہم تجارتی بندرگاہ کے طور پر ایک بہت بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ امریکی انقلاب اور اس کے بعد کی جنگ کے دوران نیو یارک نے اہم کردار ادا کیا۔ اسٹیمپ ایکٹ کانگریس نے 1765 میں 13 کالونیوں کے نمائندوں کو اکٹھا کیا تاکہ برطانوی پالیسیوں کا متحد رد عمل بنایا جا سکے۔ برطانوی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے سنز آف لبرٹی نیو یارک سٹی میں سرگرم تھے۔ لانگ آئیلینڈ کی لڑائی میں ایک بڑے نقصان کے بعد کانٹینینٹل آرمی کو ایک اضافی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس نے نیو یارک سٹی کے علاقے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسٹریٹجک بندرگاہ اور بندرگاہ کو چھوڑ کر برطانوی فوج اور بحریہ کو ان کے شمالی امریکی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ فرانس کو باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ اتحاد کرنے پر قائل کیا گیا۔ نیو یارک کے آئین 1777 میں منظور کیا گیا اور اس نے ریاستہائے متحدہ کے آئین کو سختی سے متاثر کیا۔ نیو یارک شہر 1785 اور 1790 کے درمیان مختلف اوقات میں قومی دارالحکومت رہا، جہاں حقوق کا بل تیار کیا گیا تھا۔ البانی 1797 میں ریاست کا مستقل دارالحکومت بن گیا۔ 1787 میں نیو یارک ریاستہائے متحدہ کے آئین کی توثیق کرنے والی 11ویں ریاست بن گیا۔ نیو یارک نے 19ویں صدی میں نقل و حمل کی اہم پیش رفت کی میزبانی بھی کی، بشمول 1807 میں پہلی سٹیم بوٹ لائن، 1825 میں ایری کینال اور 1831 میں امریکہ کی پہلی باقاعدہ شیڈول ریل سروس۔ عظیم جھیلوں کے ارد گرد وسط مغربی بستیاں بسائی گئیں۔ نیو یارک شہر کے جنوب سے تجارتی تعلقات کی وجہ سے امریکی خانہ جنگی کے ابتدائی دنوں میں متعدد جنوبی ہمدرد موجود تھے، جس کی وجہ سے میئر نے علیحدگی کی تجویز پیش کی۔ 19ویں صدی کے دوران نیو یارک شہر یورپی تارکین وطن کے امریکہ میں داخلے کا مرکزی مقام بن گیا، جس کا آغاز ان کے عظیم قحط کے دوران آئرش کی لہر سے ہوا۔ 1982 میں ایلس آئی لینڈ کے کھلنے سے پہلے لاکھوں لوگ بیٹری پارک میں کیسل کلٹن کے ذریعے آئے لاکھوں لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ تیزی سے مشرقی اور جنوبی یورپ سے مجسمہ آزادی 1886 میں کھولا گیا۔ 1929 کے وال اسٹریٹ کریش سے پہلے گرجنے والی 20ویں دہائی کے دوران بلند ہوا اور فلک بوس عمارتوں نے شہر کی توانائی کا اظہار کیا۔ نیو یارک شہر 1913 سے 1974 تک دنیا کی پے در پے بلند عمارتوں کا مقام بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے لیے دفاعی صنعتوں کی تعمیر نے ریاست کی معیشت کو بڑی افسردگی سے بدل دیا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں دیوالیہ پن کی مدت کے بعد نیو یارک سٹی نے ثقافتی مرکز کے طور پر اپنے قد کی تجدید کی، زیادہ امیگریشن کو راغب کیا اور موسیقی کے نئے انداز کی ترقی کی میزبانی کی۔ یہ شہر 20ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں پبلشنگ سے میڈیا کا دارالحکومت بننے کے لیے تیار ہوا، جس میں بیشتر قومی نیوز چینل اور نشریات کی میزبانی کی گئی۔ اس کی کچھ اخبارات قومی اور عالمی سطح پر مشہور ہوئے۔ ریاست کی مینوفیکچرنگ بیس انڈسٹری کی تنظیم نو کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اور ریاست سروس انڈسٹریز میں تبدیل ہو گئی۔ 2001 کے 11 ستمبر کے حملوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کر دیا، جس میں تقریباً 3000 کے قریب افراد شہید ہو گئے یا مر گئے۔ ناظرین، یہ نیو یارک کی ہسٹری ہے جو ہم نے ویکیپیڈیا سے کاپی کی ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔